ایک انسان پر جب ٹینشن آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے گناہ کی سزا ہے، چونکہ گنہگار تو ہر کوئی ہے، تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ گناہ کی سزا ہے۔ اور قرآن کی طرف سے اگر دیکھیں تو یہ بھی فرمایا گیا، جہاں یہ فرمایا گیا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، تو اگر ہم پر مصیبت آئے، ٹینشن آئے، اسٹریس آئے، تو ہم اسے کیسے ریئلائز کریں کہ یہ ٹینشن گناہ کی سزا کی وجہ سے ہے یا امتحان؟ یہ ٹینشن گناہ کی وجہ سے ہے یا یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے امتحان ہے؟ بڑی پیاری بات مولا علی نے فرمائی، ارشاد فرمایا جب تمہیں ٹینشن آئے اور خدا کا راستہ تم چھوڑ دو اور گناہ میں پڑ جاؤ تو یہ سزا ہے، اور جب کبھی تمہیں ٹینشن آئے اور تم خدا کے راستے پر چل پڑو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ فلسفہ بتا دیا، یہ فلسفہ بتا دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز کہ ٹینشن آپ کا لائٹ کیسے ہوگا، ہلکا کیسے ہوگا، آپ ریلیکس میں کیسے آئیں گے۔ مثال کے طور پر بزنس میں آپ کو لاس ہوا، آپ ٹینشن میں آ گیا، سڈنلی فیملی میں کسی کا انتقال ہوا، آپ ٹینشن میں آ گیا، اسی طریقے سے ایگزام میں فیل ہوئے، آپ ٹینشن میں آ گئے۔ تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں ایک فارمولا دے دیا گیا ہے کہ بندہ اگر اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی زندگی میں ٹینشن بالکل ہلکا ہو جائے گا اور وہ کسی حد تک ٹینشن سے فری ہو جائے گا۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اسے کوئی جامع وصیت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کوئی مضبوط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں الزام نہ دو، یعنی اس نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لو، اس پر الزام نہ دو۔ اب شاید یہ آپ کو گاڑا لگا ہو، میں تھوڑا سا ایزی کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بڑھیا تھی، راستے سے جا رہی تھی، اس کے پیر کا ناخن نکل گیا، وہ مسکرانے لگی، پیر کا ناخن نکلا، وہ مسکرانے لگی۔ لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو پھر اور مسکرانے لگی، کہا نہیں مجھے درد نہیں ہوتا۔ کب پیر کا ناخن نکل گیا، خون نکل رہا ہے اور تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہا نہیں مجھے درد نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا مائی کیسے تجھے درد نہیں ہوتا؟ اب جواب سنو۔ وہ عورت کہتی ہے بڑھیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ توجہ چاہوں گا۔ وہ عورت پوچھتی ہے کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر کس کے چاہے سے نکلا؟ اس نے کہا اللہ کے چاہے سے۔ تو کہا میں مسکراتی اس لیے ہوں کہ میری چاہت سے بڑی میرے مولا کی چاہت ہے۔ اگر وہ ناخن نکال کر خوش ہو رہا ہے تو میں مسکرا کر اس سے کہہ رہی ہوں میرے مولا تو جس میں خوش ہے میں بھی اس میں خوش ہوں۔ تو ٹینشن کا پہلا سولیوشن یہ ہے کہ آپ کو زمانے میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں،
آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیجئے۔ البتہ ارشاد ہے کہ ہاں آپ اس کے ریزن کو تلاش کرو، اس کے اسباب کو تلاش کرو اور اس کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور ان چیزوں کے اندر اگر آپ کو جہاں اپنی خامی اور غلطی نظر آتی ہو اس کا کریکشن کر لو تاکہ آئندہ تم بڑے کسی ٹینشن سے بچ سکو۔ لیکن آپ پرفیکٹ ہیں، آپ نے سب کچھ اپنا کیلکولیشن بھی پرفیکٹ کیا اور اس کے بعد کوئی چیز ہوئی تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مولا کا فیصلہ تھا اور اس کا فیصلہ بالکل حق ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تیرے فیصلے کے بعد اس پر تیری رضا مانگتا ہوں، یعنی تو نے اگر میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تیری طرف سے فیصلہ آئے میں اس میں راضی ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ٹینشن کا سولیوشن ہے۔ ایک بات خاص طور پر دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری تمنا دنیا میں پوری ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے بیوی خوبصورت ملے، گھر خوبصورت ہو، گاڑی خوبصورت ہو، بچے کوالیفائیڈ ہوں، بچے پڑھ لکھ کر نام کمائے، سب دنیا بھر کی ساری چیزیں، میرا بزنس اتنا بڑا ہو، یہ وہ ساری تمنائیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں یہ دنیا ہماری تمناؤں کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ دنیا ہماری چاہت، ہماری خواہش یہ پوری ہونے کی جگہ نہیں کہ جو ہم چاہیں اس دنیا میں ہو جائے۔ اسے میں قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دنیا اس لیے ہے کہ دنیا میں جو مولا چاہتا ہے وہ تم کرو، اور جنت میں تم جو چاہو گے مولا کرے گا۔ تمہاری تمنا دنیا میں پوری نہیں ہوگی، تمہاری تمنا جنت میں پوری ہوگی۔ اسی لیے ہم کل کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ کل ملوں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو کل ملوں گا۔ لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو کچھ بھی چاہو گے تمہارے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ تو پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جہاں ساری تمنا پوری نہیں ہونی وہاں کے لیے ہم تمنا کر رہے ہیں، اور جہاں ساری تمنا پوری ہونی ہے وہاں کے لیے تیاری ہی نہیں کر رہے، تیاری ہی نہیں کر رہے۔ یہ ٹینشن ہی کی جگہ ہے، یہ ٹینشن کی جگہ ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ راحت کی جگہ، یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں، دنیا ٹینشن ہی کی جگہ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ٹینشن ہی میں ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اتنا ٹینشن، پیدائش سے ٹینشن، اتنا بڑا ٹینشن اس کو ہوتا ہے کہ خود بیچارہ چل کے کہیں جا نہیں سکتا۔ پیدا ہونے والا بچہ بھوک لگی ہے تو ماں کو کہہ نہیں سکتا، زبان بھی ہے اس کے پاس لیکن ٹینشن ہے، نہیں بول سکتا وہ۔ دو ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا کوئی چیز، دو پیر ہیں چل نہیں سکتا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مرنے کے بعد بھی ٹینشن۔ چار آدمی جب تک کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان نہ پہنچا دے تب تک کہاں پڑے رہیں گے، ادھر بھی ٹینشن۔ تو انسان کے لیے تو ٹینشن ہی کی یہ جگہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا۔ راحت کب ہوگی؟ راحت اس وقت ہوگی جب تم دنیا سے جاؤ تو رب تمہارا تم سے راضی ہو، تو اس وقت قرآن مقدس کی روشنی میں فرشتہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو خدا سے راضی ہے، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ بیسک چیز ہے۔ ہم اس دنیا میں ساری نعمتیں اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں، سب کچھ یہی چاہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دو تمنا انسان کی ہے لیکن کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اسپیشل دو تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک تمنا تو یہ ہے کہ مرے نہیں، مرے گا ضرور، اور دوسری تمنا یہ کہ بوڑھا نہ ہو، بوڑھا بھی ہونا ہے۔
بڑا یہ دونوں تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن یہ دونوں فیکٹ ہے کہ اس سے اس کو گزرنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جب یہ سوچیں گے نا، ایک ہمت آئے گی آپ کے اندر، چلو یہ پریشانی آئی، میرے مولا اگر تو اس میں خوش ہے کوئی بات نہیں، آپ کو ریلیکس مل جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے جا رہے تھے، آپ کے حلق پر جب چھری چلانے کے لیے قاتل آگے بڑھا، تو امام حسین کی زبان پر کیا تھا؟ کیا تھا امام حسین کی زبان پر؟ امام حسین کی زبان پر تھا رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ ایسی سچویشن میں کہ بیٹا بھی شہید، بیوی کا سہاگ اجڑ رہا ہے، بچی یتیم ہو رہی ہے، بہن کا بھائی جا رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خدا کی قسم شکایت نہیں تھی، زبان پر بات تھی تو یہی تھی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم آئے ہیں مولا کے لیے، جی رہے ہیں مولا کے لیے، اور مریں گے بھی تو مولا ہی کے لیے۔ تو ٹینشن کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہو، اس کو یاد کرتے رہو۔ اور اس کو ایک دوسرے انداز سے میں سمجھاؤں کہ کبھی بھی ٹینشن کو بڑا مت سمجھنا۔ کبھی انسان کا ایسا ہوتا ہے نا، کروڑوں کا لاس ہو گیا تو انسان سوچتا ہے کہ اب پتہ نہیں کب اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ مت سوچو، ٹینشن کو بڑا مت سمجھو، خدا کو بڑا سمجھو۔ ٹینشن کو بڑا مت سمجھو، خدا کو بڑا سمجھو۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالتا ہے، اور جو بچہ اتنا محتاج ہوتا ہے کہ چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، پیدا ہونے والے بچے کو بھوک لگتی ہے، کما نہیں سکتا، تو میرے مولا کی شان یہ ہے کہ بچے کو بعد میں پیدا کرتا ہے، اس کی ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے، تاکہ یہ بچہ محتاج نہ ہو، اس کی ضرورت کو پہلے پوری کر دی جائے۔ تو اللہ بڑا ہے، آپ ٹینشن کو کبھی بڑا نہ سمجھیں، آپ یقین رکھیں ارے کچھ بھی نہیں، یہ تو میرا مولا حل کر دے گا، تو آپ ڈپریشن سے بچ جائیں گے، تناؤ سے بچ جائیں گے۔ اور اس کا ایک علاج یہ بھی ٹینشن کا بتایا گیا کہ ٹینشن جب آئے تو تنہا مت رہا کرو، تنہائی میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ آپ اگر اکیلے کہیں بیٹھے رہے تنہائی میں تو ٹینشن بڑھ جائے گا، سوچتے رہیں گے، گرتے جائیں گے۔ آپ کو جب کبھی ٹینشن آئے چلے جائیں کسی سے بات کرنے کے لیے، کسی سے شیئر کریں، آپ کسی سے اس کا ذکر کریں، کسی سے پوچھیں، کسی سے بات کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ٹینشن جب کبھی آئے تو اس ٹینشن پر زیادہ فوکس کرنے کی بجائے مائنڈ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر لیا کریں، دوسری طرف تھوڑا سا کر لیا کریں، تو آپ کا مائنڈ جب ڈائیورٹ ہوگا تو آپ کو ٹینشن تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن یا اسٹریس وغیرہ ہو تو بہت آسان طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی ہم بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، سرکار اس کا کوئی علاج بتائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو، غمگین ہو جاؤ، ٹینشن میں ہو، گھر سے وضو کرو، مسجد کے لیے نکلو۔ اگر مسجد میں قرآن مقدس کا درس چل رہا ہے اس درس میں بیٹھ جاؤ، اور اگر درس نہیں چل رہا تو مسجد میں قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، تمہارے سینے پر اللہ سکون نازل فرمائے گا۔ پوائنٹ پر نہیں کہ جا کے وہاں دو چار سگریٹ پی کر کے آ جائیں، حقہ پارلر میں جا کے حقہ پی کر کے آ جائیں، نہیں، اس سے ٹینشن آپ کا ہلکا نہیں ہوگا، لیکن آپ قرآن پڑھیں گے۔ اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، آپ کا اللہ نہ کرے، کسی کا بھی اللہ نہ کرے 2-4 کروڑ کا لاس ہوا، اور کسی نے آپ سے آپ کے کیوں ٹینشن لیتے ہو یار، میں کل بھجوا دیتا ہوں تو وہ کر لینا، اب اس کے سینٹنس کے بعد آپ کا ٹینشن ختم ہوگا کہ رہے گا؟ بتائیے نا یار، آپ بتائیے، ختم ہو جائے گا نا۔ جب انسان کے جملے تسلی دے سکتے ہیں تو قدرت کا کلام تسلی نہیں دے گا؟
جب انسان کے جملوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارا ٹینشن ہلکا کر دے، تو اللہ کی کتاب کے اندر طاقت نہیں کہ وہ تمہاری ٹینشن کو دور کر دے. اس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے ٹینشن کو